الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مفتیان کرام، علماء کرام، ائمہ کرام اور حفاظ انام اور طلباء عزیز، صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام حیدرآباد کی سرزمین میں گزشتہ 4-5 ماہ پہلے اسی قسم کا ایک اجلاس تجہیز و تکفین و تدفین کی تربیت کے سلسلے میں کامیاب انداز میں منعقد ہوا. 200 سے زائد افراد آئے، جس میں علماء بھی تھے، حفاظ کرام بھی تھے، نوجوانوں کا بھی ایک طبقہ تھا. اور بہت بڑے کامیاب انداز میں وہ اجلاس منعقد ہوا. ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ آنے والے شرکاء نے تربیت حاصل کی. ہمارے مفتیان کرام نے مسائل بھی بیان کیے، طریقہ بھی بیان کیا، تربیت بھی ہمارے نمائندوں نے بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ، عدد مندی کے ساتھ ماشاءاللہ سے دی. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اچھی افادیت بھی محسوس ہوئی. خواتین میں بھی ماشاءاللہ ہمارے مولانا حبیب الرحمان السامی صاحب، ناظم مدرسہ ارشاد العلوم کشن باغ، خواتین کے لیے بھی وہاں پر تربیت کا ایک نظام اچھا رکھا گیا. 2 پروگرام میں مولانا ماشاءاللہ سے خواتین کی تربیت کے لیے 2 پروگرام وہاں منعقد ہوئے. جامعہ ریاض البنات کی صدر معلمہ محترمہ ذکیہ باجی صاحبہ نے اچھی تربیت خواتین کو دی، اس کی افادیت بھی محسوس کی جا رہی ہے. تقاضا تھا کہ اضلاع میں بھی تجہیز و تکفین کی تربیتی کیمپ منعقد کیے جائیں. بیدر، ورنگل اور گلبرگہ اور اس جیسے اضلاع سے تقاضے آئے، لیکن مقدر میں سبقت گلبرگہ کے حق میں تھی اور آج یہ اجلاس الحمدللہ منعقد ہو رہا ہے. ہمارے مولانا نذیر احمد رشادی صاحب، جو صفا بیت المال شاخ گلبرگہ کے صدر ہیں، ذمہ دار ہیں اور اس کے روح رواں ہیں، ان کی فکر تھی اور ان کی کوشش بھی، اور انتھک کوشش انہوں نے کی کہ زیادہ سے زیادہ افراد اس میں شریک ہوں اور زیادہ سے زیادہ افراد کو اس کا فائدہ بھی ہو. انہوں نے شہر حیدرآباد کے اطراف و اکناف کے دیہاتوں اور تعلقات میں بھی دعوت نامے پہنچائے، ذمہ داران کو، علماء و حفاظ کو توجہ دلائی، اور جس کے نتیجے میں آج آپ حضرات یہاں پر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے آبان و انصار کو اور خود ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کی افادیت اس وقت محسوس ہوگی جب خود آپ وقت پر کسی میت کو نہلائیں گے، اس کو کفن پہنائیں گے. اس کے بعد ایک دلی طمانینت آپ کو ہوگی، ایک ہمت بڑھے گی جب آپ کو اس تربیت کی افادیت محسوس ہوگی. ابھی 5-6 دن پہلے میں ایک جگہ گیا تھا، پتہ نہیں نام یاد نہیں رہتا مجھے کون سے گاؤں میں گیا تھا. تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مول صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حیدرآباد میں جو تجہیز و تکفین کا نظام مرتب کیا تھا اور اس میں اچھی تربیت دی تھی. میں بھی اس تربیت میں تھا
اور میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ چند دن پہلے میرے والد کا انتقال ہوا اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو جس دردمندی کے ساتھ غسل دے سکتا ہے اور جس محبت کے ساتھ ایک بیٹا اپنے باپ کو کفن پہنا سکتا ہے، اس وقت اس کے دل سے جو دعائیں نکل سکتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کی زبان سے اس قدر گہرائی کے ساتھ دعا نکل پائے۔ آخری درجے میں ملت لوگوں کی تجہیز و تکفین، یہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ جن کے ماں باپ اللہ تعالیٰ نے جن کا سایہ رکھا ہے، اللہ ان کے سائے کو تعدیر رکھے، لیکن کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کون اس سے منہ موڑ سکتا ہے اور کون اس سے اختلاف کر سکتا ہے اور کون یہ کہہ سکتا ہے اور چیلنج کر سکتا ہے کہ میں مرنے والا نہیں ہوں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چیلنج کیا کہ میں 10 سال تک رہوں گا، میں 20 سال رہوں گا، میں مروں گا نہیں، دوسرے ہی دن ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ دنیا ہے، اس لیے سب سے پہلا فائدہ تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اگر موقع مل گیا تو اپنے خود والد محترم کی تجہیز و تکفین کر سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ افادیت ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ اس کی تربیت کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ شروع سے آخر تک آپ ایک دن کے لیے قربانی دیجیے کہ آپ جم کر بیٹھیں، جم کر سنیں۔ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں خود ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے، عوام سوال کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، مول صاحب میت کو کیسے لٹانا چاہیے، اور ہم وہاں ٹاپک ٹوئیاں مارنے لگتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، کیسے کیا جواب دیں، باوجود ہے کہ ہم عالم ہیں لیکن جواب نہیں دے پاتے۔ اس لیے بہت سے باریک مسائل سنت طریقے سے میت کے انتقال، یعنی آدمی کے انتقال کے بعد اس کو لٹانے کی بات ہو، اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ ہو، قرآن مجید پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، کیا اس کے پیٹ پر چیز رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں جو مسائل اور جزیات ہیں اس کو آپ تھوڑا سا غور سے سنیں۔ آنے والے لوگ آتے رہیں گے، ابھی میں بات کر رہا تھا کفن نما کپڑا آ گیا تو پوری توجہ ادھر چلے گی، تو میرا ذہن بھی کہیں اور چلا گیا، ہو سکتا تھا کہ کوئی اور بات میں کہنے والا ہوں۔ تو آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ اگر متوجہ کسی اور طرف ہوتے ہیں، آنے والے جانے والے کی طرف، تو مقرر کا مسائل بیان کرنے والے کا دماغ مف ہوتا ہے، مڑتا ہے اور وہ کچھ کہہ نہیں پاتا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو تربیت حاصل کرنے کے لیے ماشاءاللہ آئے ہیں تو وہ سامنے بیٹھیں، اگلی نشستوں پر بیٹھیں سب سے پہلے، اور غور سے جو ہے مسائل کو سنیں اور سمجھیں، اس کا انشاءاللہ بہت اچھا فائدہ ہوگا، اور آخر تک بیٹھیں انشاءاللہ۔ اس میں ایک ترتیب ہے، ہمارے درمیان میں شہر حیدرآباد کے مفتیان کرام، مجرب مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، اور آپ جانتے ہوں گے کہ صفا بیت المال کی دیگر جہاں خدمات ہیں ان میں ایک اہم ترین خدمت صفا شریعت ہیلپ لائن اور دارالفتہ ہے۔ ہمارے دارالفتہ سے جڑے ہوئے، صفا شریعت ہیلپ لائن سے جڑے ہوئے، جس میں خلا اور طلاق وغیرہ جیسے مسائل کے سلسلے میں کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور الحمدللہ صفا شریعت ہیلپ لائن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کئی ایسی ازدواجی زندگیاں جو اجڑنے کے قریب ہو چکی تھیں، سال 1.5 سال سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے تھے، نا اتفاقی تھی، دوری ہو چکی تھی، الحمدللہ ہمارے مفتیان کرام نے ان کے درمیان میں مصالحت کا کام کیا، کاؤنسلنگ کا کام کیا، ان کو سمجھنے کا موقع دیا، دونوں کے درمیان میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنے کی پوری کوششیں کی، اور کئی زندگیاں الحمدللہ پھر دوبارہ خوشگواری کے ساتھ اور میٹھے انداز میں چلنے کے قابل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مفتیان کرام کو جزائے خیر دے۔ ہمارے درمیان میں حضرت مولانا مفتی محمد مکرم محی الدین صاحب جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور صفا شریعت ہیلپ لائن میں مستقل طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ وہ صفا شریعت ہیلپ لائن کے صدر مفتی بھی ہیں اور دارالعلوم حیدرآباد کے استاد بھی ہیں، اور ہمارے درمیان میں شہر حیدرآباد کے
नौजवान और फ़आल और ज़ी सलाहियत मुफ्ती साहब, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद साहब कासमी भी मौजूद हैं। ये भी सफ़ा शरीयत हेल्पलाइन से जुड़े हुए हैं और इंचार्ज हैं सफ़ा बैतुल माल के दारुल शरीयत हेल्पलाइन के, और दारुल उलूम रहमानिया के शोबे इफ्ता में आप मुदर्रिस भी हैं, वो भी यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। बितरतीब आप इनसे मसाइल समझें और सुने। एक अच्छा और ज़रीन मौका है आप हजरात को बारीक मसाइल को समझने का और सुनने का। और हमारे दरमियान में शहर हैदराबाद के मशहूर आलिम दीन मौलाना हबीबुर रहमान हुस्सामी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, जो जामिया इरशादुल उलूम के नाज़िम भी हैं और इस फील्ड में तजहीज़ व तकफ़ीन की फील्ड में अच्छी महारत भी रखते हैं। उन्होंने कई तरबियती इजलास भी खुद मुनाकिद किए हैं, तो वो भी मसाइल आपके सामने बयान करेंगे। तो इसमें जो निज़ाम है वो है कि सबसे पहले वसीयत, मर्ज़ुल वफ़ात और सकरातुल मौत और बादल मौत के अहकाम क्या हैं, ये पहले बयान होंगे। फिर उसके बाद गुस्ल मय्यत और कफन का तरीक़ा सिखाया जाएगा, तरीक़ा बतलाया जाएगा, मसाइल। फिर उसके बाद नमाज जनाजा, दफन और दीगर उमूर से मुतालिक मसाइल। पहले मरहले में पूरे मसाइल बयान किए जाएंगे। मसाइल के मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह 12 साढ़े 12 तक ये अमल होगा। उसके बाद 1 घंटा मुस्तकिल हैदराबाद से हमारे वो अहबाब तशरीफ लाए हैं जो फील्ड में हैं, जो गरीब मैयतों की तजहीज़ व तकफ़ीन के सिलसिले में आगे रहते हैं, पेश रहते हैं, और वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। हमारे हाफिज़ अब्दुल गफ्फार अशरफी साहब और हमारे हाफिज़ अब्दुल हलीम साहब और हमारे हाफिज़ रियाज अहमद साहब और हमारे हाफिज़ मुबश्शिर साहब, ये 4 अफराद यहाँ पर आए हैं जो अच्छा तजुर्बा रखते हैं। देखिए, ये काम एक है कि इल्म का होना और ये कि तजुर्बाती तौर पर उस चीज़ को अंजाम देना। चूँकि ये लोग फील्ड में हैं और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है बाकायदा बराबर अपना वक्त लगाते हैं, जाते हैं, तो इनसे अमली तौर पर आप इंशाअल्लाह तरबियत लेंगे तो उससे भी इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज के बाद खाना होगा, खाने के बाद फिर दोबारा हम बैठेंगे, सवाल जवाब की नशिस्त होगी, उसमें आपको पूरा हक होगा। आपको यहाँ मुतमईन होकर जाना है, ये कोई रस्मी चीज़ नहीं है कि यूँ आए और चले गए। आपको तजहीज़ और तकफ़ीन और तदबीन से मुताल्लिक़ जितने मसाइल और जितने उसूल और ज़वाबित हैं और जो तरीक़ा है उसको आप पूरी तरह मुकम्मल तौर पर सीख कर इस पोजीशन में आपको जाना है यहाँ से कि आप सनद लेने के काबिल रहें और फिर आप वहां पहुंचकर खुद अपने तौर पर ये जो है मय्यत को गुस्ल दे सकें और तदफीन में पूरा हिस्सा ले सकें और गुस्ल दे सकें और कफन पहना सकें। ये पूरी इंशाल्लाह आपके पास कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पूरा एतमाद कि मैं ये काम कर सकता हूं। अगर हमारे इस इजलास में 50 अफराद भी ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी तैयारी के साथ रहेंगे तो मिल्लत का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसी फिक्र के साथ ये तरबियती इजलास मुनक्किद किया गया है। मैं